شروع کریں جی. جی اسد کیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آج آپ کا کیا کیس تھا یہ ذرا میڈیا کو بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم آئے تھے, ہمارے خلاف جو ہے نا سیاسی بنیادوں پہ مختلف صوبوں میں, مختلف تھانوں میں مختلف کیسز ہو رہے ہیں تاکہ پی ٹی آئی کی قیادت کو ہراساں کیا جائے. اس لیے آج میں نے پٹیشن ڈالی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جتنے ہمارے خلاف کیسز ہیں پورے ملک میں وہ جو ہے نا اس معزز جو عدالت ہے اس میں پیش کی جائے تاکہ پتہ چلے, کیونکہ یہ سارے جو ایف آئی آر ہو رہے ہیں یہ بنیتی کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں. یہ سیاسی طور پر جو اپنے اپوزیشن لیڈر اور پی ٹی آئی کو ہراساں کرنے کے لیے ہو رہے ہیں, اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ جو تحریک چل رہی ہے اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف اس کو سبوتاژ کیا جائے. ہم صرف اور صرف جو ہے نا قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں, اور ہمارا مطالبہ سمپل ایک ہے کہ فوری الیکشن. ہم کبھی مطالبہ نہیں کرتے کہ آپ ہمیں اقتدار میں لے کے آؤ. ہم کہتے ہیں کہ عوام کے پاس جایا جائے, عوام سے فریش مینڈیٹ لیا جائے, عوام جس کو مینڈیٹ دے اس کے پاس حق ہوگا کہ وہ یہاں حکومت کرے. اس وقت جو کرائسس ہیں, جو اکانومی کی حالات ہے, آپ مہنگائی دیکھ رہے ہیں کہ جو پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں جس طرح بڑھ رہی ہے, جو اشیاء خوردنوش کی قیمتیں جس طرح بڑھ رہی ہے, اور ملک کا جو ہے نا پٹا بٹھایا جا رہا ہے, اور خاص کر امپورٹڈ حکومت کی جو باہر سے ان کو انسٹرکشن ملتی ہے, ہدایات ملتی ہے, اس کے مطابق اپنے عوام کی قربانی دی جا رہی ہے. ہم نے جدوجہد کرنی ہے, قانون کے اندر ہم نے جدوجہد کرنی ہے. یہ ہمارا کنسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, کوئی اس جدوجہد سے ہمیں نہیں روک سکتا. اور ہم یہ بات بالکل واضح کرنا چاہتے ہیں, ہم پرامن لوگ ہیں. ہمارے اوپر جو ہمارے جلوس کے اوپر جو شیلنگ ہوئی, جو تشدد ہوا, جس میں خواتین, جس میں بچے, جس میں عام عوام تھے, ان کے اوپر یہ قابل مذمت ہے. کیونکہ ہمارے پاس کوئی ملیشیا نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی ایسی فورس نہیں ہے. ہم تو یقین رکھتے ہیں پاکستان کی کنسٹیٹیوشن پہ, پاکستان, اور ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں ہم اس مقصد کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں جو قائد اعظم کا پاکستان, کہ یہ ملک اپنے فیصلے خود کرے گا, کسی سے ڈکٹیشن نہیں لے گا, اور جو فیصلے ہوں گے وہ اپنے ملک کے مفاد کے لیے ہوں گے. خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو سکتے ہیں اگر یہی حالات رہے. آپ اس کو سیکنڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں کہتا ہوں کہ حالات بہت خطرناک ہے. جو بھی ادارے ہیں ان کو جو نا بہت سینسیبلی سچویشن کو دیکھنا پڑے گا. ہم نہیں چاہتے کہ کیونکہ یہ پاکستان ہمارا ہے, اس پاکستان کے تمام ادارے ہمارے ہیں, فوج ہماری ہے, پولیس ہماری ہے, عوام, ہم سب ایک ہے. ہم کسی بھی صورت میں, یہ پاکستان ہماری جان ہے, ہمارا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے. اس نے ایک تشویش کا اظہار کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائم ہے کہ فریش الیکشن ہو, فوری انتخابات ہو, کیونکہ یہ جو سچویشن ہے تو چوچو کا مربع ہے. یہ 10 پارٹیاں ہیں, ایک کہتے ہیں, دوسرے کہتے ہیں. یہ حکومت فیصلے نہیں کر سکتے. اس کی ضروری بات ہے کہ نیا فریش مینڈیٹ ہو, عوام جس کو مینڈیٹ دے اس کے ساتھ جو ہے نا اس کا حق ہے کہ وہ اس ملک میں حکومت کرے. دیکھیں, جو سب سے ہمارا آئندہ عمل یہ ہے کہ ہم نے عوام میں جانا ہے. ہم نے عدالتوں کا بھی دروازہ کھٹکھٹانا ہے. جہاں بھی ہمارا قانونی حق ہے وہ ہم استعمال کریں گے. ہم عدالت میں بھی جائیں گے اور عوام میں جائیں گے. فیصلہ عوام نے کرنا ہے. کیا اس نے ایک غلام قوم کی طرف رہنا ہے یا ایک آزاد قوم کی طرح رہنا ہے, اور اس کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے. میں اپنی لیگل جو ہمارے کمیونٹی ہے اور جو ہمارا, اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس معاملے میں جتنی وہ محنت کر رہے ہیں, جتنی وہ اسٹرگل کر رہے ہیں, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور انشاءاللہ ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے اور جیتیں گے, اور عوامی جنگ بھی جیتیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو سر. تھینک یو. اسد کیسر صاحب, دس از ویری انفیئر. آپ نے بہت زیادتی کی, آپ سوال لے کے جائیں, یہاں پہ بڑی زیادتی ہے. یہاں پہ اسد کیسر صاحب, ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, آپ یہاں پہ آ کے ایسی باتیں کرتے ہیں. آپ کے بھائی نے جو قبضہ کیا ہوا ہے F9 پارک میں, اس کا جواب دیں گے؟ آپ تو دیکھ کے اسد کیسر صاحب, اتنی جرأت رکھیں یار.
مدیولہ جان آپ کو میں جواب دوں آپ کے یار بات سنو تمہاری وجہ سے آپ کی وجہ سے آپ کی وجہ سے یار سب کے سوال نہیں لیے کیونکہ یہ ادھر آ کے جن کی طرح کھڑا ہو گئے یہ سوال بنتے ہیں آپ سے آپ ان کے بھائی کے سوال کا جواب دیں گے ان کے بھائی نے جو قبضہ کیا آپ جواب دیں گے میں اس میں وکیل ہوں ہاں اسے کیوں نہیں جواب دوں گا اسی میں آ جانا یہ سب کو دوں گا آپ کو دوں گا آپ سے ادھر ہماری کمیونٹی میں آ آپ ان کے بھائی کے سوال کا جواب دیں گے ان کے بھائی نے جو قبضہ کیا آپ جواب دیں گے میں اس میں وکیل ہوں ہاں اسے کیوں نہیں جواب دوں گا اسی میں آ جانا یہ سب کو دوں گا آپ کو دوں گا آپ سے ادھر ہماری کمیونٹی میں آ شروع کریں جی اسد کیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ آج آپ کا کیا کیس تھا یہ ذرا میڈیا کو بتا دیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آئے تھے ہمارے خلاف جو ہے نا سیاسی بنیادوں پہ مختلف صوبوں میں مختلف تھانوں میں مختلف کیسز ہو رہے ہیں تاکہ پی ٹی آئی کی قیادت کو ہراساں کیا جائے اس لیے آج میں نے پٹیشن ڈالی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جتنے ہمارے خلاف کیسز ہیں پورے ملک میں وہ جو ہے نا اس معزز جو عدالت ہے اس میں پیش کی جائے تاکہ پتہ چلے کیونکہ یہ سارے جو ایف آئی آر ہو رہے ہیں یہ بنیتی کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں یہ سیاسی طور پر جو اپنے اپوزیشن لیڈر اور پی ٹی آئی کو ہراساں کرنے کے لیے ہو رہے ہیں اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ جو تحریک چل رہی ہے اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف اس کو سبوتاژ کیا جائے ہم صرف اور صرف جو ہے نا قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں اور ہمارا مطالبہ سمپل ایک ہے کہ فوری الیکشن ہم کبھی مطالبہ نہیں کرتے کہ آپ ہمیں اقتدار میں لے کے آؤ ہم کہتے ہیں کہ عوام کے پاس جایا جائے عوام سے فریش مینڈیٹ لیا جائے عوام جس کو مینڈیٹ دے اس کے پاس حق ہوگا کہ وہ یہاں حکومت کرے اس وقت جو کرائسس ہیں جو اکانومی کی حالات ہے آپ مہنگائی دیکھ رہے ہیں کہ جو پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں جس طرح بڑھ رہی ہے جو اشیاء خوردنوش کی قیمتیں جس طرح بڑھ رہی ہے اور ملک کا جو ہے نا پٹا بٹھایا جا رہا ہے اور خاص کر امپورٹڈ حکومت کی جو باہر سے ان کو انسٹرکشن ملتی ہے ہدایات ملتی ہے اس کے مطابق اپنے عوام کی قربانی دی جا رہی ہے ہم نے یہ جدوجہد کرنی ہے قانون کے اندر ہم نے جدوجہد کرنی ہے یہ ہمارا کنسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کوئی اس جدوجہد سے ہمیں نہیں روک سکتا اور ہم یہ بات بالکل واضح کرنا چاہتے ہیں ہم پرامن لوگ ہیں ہمارے اوپر جو ہمارے جلوس کے اوپر جو شیلنگ ہوئی جو تشدد ہوا جس میں خواتین جس میں بچے جس میں عام عوام تھے ان کے اوپر یہ قابل مذمت ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ملیشیا نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ایسی فورس نہیں ہے ہم تو یقین رکھتے ہیں پاکستان کے کنسٹیٹیوشن پہ پاکستان اور ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں ہم اس مقصد کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں جو قائد اعظم کا پاکستان کہ یہ ملک اپنے فیصلے خود کرے گا کسی سے ڈکٹیشن نہیں لے گا اور جو فیصلے ہوں گے وہ اپنے ملک کے مفاد کے لیے ہوں گے خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو سکتے ہیں اگر یہی حالات رہے آپ اس کو سیکنڈ کرتے ہیں دیکھیں میں کہتا ہوں کہ حالات بہت خطرناک ہے جو بھی ادارے ہیں ان کو جو نا بہت سینسیبلی سچویشن کو دیکھنا پڑے گا ہم نہیں چاہتے کہ کیونکہ یہ پاکستان ہمارا ہے اس پاکستان کے تمام ادارے ہمارے ہیں فوج ہماری ہے پولیس ہماری ہے عوام ہم سب ایک ہے ہم کسی بھی صورت میں یہ پاکستان ہماری جان ہے ہمارا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اس نے ایک تشویش کا اظہار کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائم ہے کہ فریش الیکشن ہو فوری انتخابات ہو کیونکہ یہ جو سچویشن ہے تو چو کا مربع ہے یہ 10 پارٹیاں ہیں ایک کہتے ہیں دوسرے کہتے ہیں یہ حکومت
स्पेशली नहीं कर सकते। उसकी लिए ज़रूरी बात है कि नया फ्रेश मैंडेट हो, अवाम जिसको मैंडेट दे उसके साथ जो है ना उसका हक है कि वो उस मुल्क में हुकूमत करे। साहब आपके लीडर ने कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि आपके देखिए जो सबसे हमारा आइंदा अमल ये है कि हमने अवाम में जाना है, हमने अदालतों का भी दरवाज़ा खटखटाना है, जहाँ भी हमारा कानूनी हक है वो हम इस्तेमाल करेंगे। हम अदालत में भी जाएंगे और अवाम में जाएंगे। फैसला अवाम ने करना है, क्या उसने एक गुलाम कौम की तरफ रहना है या एक आज़ाद कौम की तरह रहना है, और उसके लिए हम हर हद तक जाएंगे। मैं अपनी लीगल जो हमारे कम्युनिटी है और जो हमारा उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मामले में जितनी वो मेहनत कर रहे हैं, जितनी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। और इंशाल्लाह हम कानूनी जंग भी लड़ेंगे और जीतेंगे और अवामी जंग भी जीतेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके लोग मुसल्लह थे। असद कैसर साहब, दिस इज वेरी अनफेयर। आपने बहुत ज्यादती की, आप सवाल लेके जाए, यहाँ पे बड़ी ज्यादती है यहाँ पे। असद कैसर साहब, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप यहाँ पे आके ऐसी बातें करते हैं। भाग गया करके गए असेंबली में, उसके बारे में आपके भाई ने जो कब्जा किया हुआ F9 पार्क में, उसका जवाब देंगे? आप तो देखे जाए असद कैसर साहब, इतनी जुर्रत रखें यार। की तरह मतलब क्या आप तुम्हें जवाब आपके यार बात सुनो, तुम्हारी वजह से, आपकी वजह से, यार सवाल तो लेना आपकी वजह से यार सबके सवाल नहीं लिए, क्योंकि ये इधर आके जिन की तरह खड़ा हो ये सवाल करते हैं आपसे, आप इनके भाई के सवाल का जवाब देंगे? इनके भाई ने जो कब्जा किया, आप जवाब देंगे? मैं पार्क में मैं उसमें वकील हूँ नहीं ना? हाँ, तो उसे क्यों नहीं जवाब दूंगा? उसी में हाँ, आ जाना फिर आ जाना। तो ये सबको दूंगा, आपको दूंगा। या चले आपसे लड़ बात इधर हमारी कम्युनिटी में आ यार उछल जाएंगे कोई, आप कौन